Assalamu alaikum and welcome to my channel The Islamic Character House. امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اگر آپ پہلی بار میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ڈینگی بخار اور اس سے بچاؤ کے لیے بنیادی حقائق. ڈینگی بخار کا وائرس انسانوں تک ایک خاص قسم کے مادہ مچھر کے کاٹنے سے پہنچتا ہے اور ڈینگی بخار کا سبب بنتا ہے. ڈینگی بخار کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 ڈینگی بخار اور نمبر 2 ڈینگی بخار کی خونی قسم، جس میں مسوڑوں، ناک اور جسم کے دیگر اعضاء سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. علامات: اگر ان علامات میں سے کوئی بھی ظاہر ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور مریض کو پانی، جوس، سوپ وغیرہ زیادہ پلانا شروع کریں. تیز بخار، جسم میں شدید درد، بھوک کا نہ لگنا، آنکھوں کے پیچھے شدید درد ہونا، 5ویں یا 7ویں دن جلد پر خارش اور سرخ دبوں کا نمودار ہونا اور بخار کا ختم ہونا، ناک یا مسوڑوں سے خون آنا، بار بار الٹی ہونا. مچھروں کی افزائش: ڈینگی مچھر جمع کیے گئے اور صاف پانی میں افزائش پاتے ہیں. ان کی افزائش کی پسندیدہ جگہوں میں ڈرم، بالٹیاں، گملے، ٹینکیاں، ٹائر اور وہ جگہیں جہاں بارش کا پانی جمع ہو سکتا ہے شامل ہیں. احتیاطی تدابیر: ڈینگی بخار کا مچھر دن میں کاٹتا ہے. اس سے بچنے کے لیے پوری آستین یا شلوار یا پینٹ پہنیں تو ٹخنوں تک وجود یعنی جسم آپ کا ڈھانپا ہو. مچھر بھگانے کے لیے کوئل، میٹ، تیل اور لوشن کا استعمال کریں. گھروں کے پردوں کو بھی مچھر مار ادویات سے اسپرے کریں. پانی کی ٹینکی، بالٹی اور دوسرے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں. مچھردانی کا استعمال کریں. خاص طور پر ڈینگی سے متاثرہ لوگ مچھردانی کا استعمال ضرور کریں. گھروں کے ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھیں. مریض کو اسپرین ہرگز نہ دیں. علاج: اس بیماری کے بچاؤ کی ویکسینیشن یا حفاظتی ٹیکہ ایجاد نہیں ہوا. احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے بیماری سے بچا جا سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ان باتوں پر عمل کریں گے اور ڈینگی بخار سے بچاؤ کی مہم میں ہمارا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. محمد رسول الله.